میدان محشر کی ہولناکی، حساب و کتاب کا مسئلہ، جہنم اور جنت کے فیصلے، یہ سب وہ مناظر ہیں انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو پھر اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیاوی زندگی اور یہاں کے جو ملحقات ہیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب پوری انسانیت کو موت عطا کر دیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو پوری کی پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بچہ پیدا ہوا، یہاں تک کہ سارے ارواح، ساری انسانیت، جنات اور دیگر مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور انسانوں کا جو حشر ہوگا وہ بہت ہی عجیب طریقے پر ہوگا۔ اللہ پاک میدان محشر بپا کریں گے، پوری انسانیت جمع ہوگی۔ مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جمع ہوں گے، کیفیت یہ ہوگی کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، عالم یہ ہوگا کہ انسان پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ انسان روز محشر اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حال میں اٹھیں گے کہ جس حال میں لوگ اللہ سے ملاقات کیے ہیں۔ اسی لیے مومن کا ہر حال اللہ کی طرف رجوع رہے۔ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ رجوع اللہ کرے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ کیا پتہ کب موت واقع ہوگی، کیا پتہ کب موت کی نیند سلا دی جائے گی، کیا پتہ کس حال میں بندہ مرے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مشاغل ہیں، بہت سارے شغل ہیں، انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جس آدمی کی میدان جہاد میں شہادت ہوئی، قیامت کے دن اپنے تازہ لہو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ جب شہید کو اٹھایا جائے گا، شہداء اپنے قبروں سے اٹھیں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا، کسی کا سر نکلا ہوا، کسی کے دندان شہید، کسی کے کان شہید، کسی کے جسم سے لہو بہتا ہوگا، کسی کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے پروردگارا یہ کون لوگ ہیں؟ جب یہ اٹھ رہے ہیں تو ان کے لہو سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے وہ بندے ہیں جو خالص میری رضا کے لیے، خالص میری خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا تھا۔ اب کفار کے مقابلے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ اب میری رضا کے لیے انہوں نے جب جہاد کیا ہے تو پھر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ قیامت تک
तक मैंने इनके जिस्मों को महफूज कर दिया। मैंने जमीन की मिट्टी से कह दी, ऐ जमीन की मिट्टी तो इन शुहदा के जिस्मों को न खा, इनके जिस्मों की सलामती हो, ताकि क़यामत के दिन आएंगे ताज़ा खून के साथ, ये गवाही लेकर आएंगे। कोई इंतकाल कर रहा होगा तिजारत के मैदानों में बैठकर, ईमानदारी की तिजारत के साथ जब इंसान की मौत आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर में मई और सच्चा ताजिर इस तरह आएंगे जिसकी तिजारत में धोखा नहीं, जिसकी तिजारत में अय्यारी नहीं, जिसकी तिजारत के अंदर बिल्कुल झूठ नहीं, अल्लाह की रजा के वास्ते पूरी ईमानदारी के खातिर अल्लाह के लिए इसने तिजारत किया, अपने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए, कसब हलाल के लिए, सूखी मूखी रोटी के बकदर इसने हलाल रोटी की तरफ कमाई के लिए कदम बढ़ाया। क़यामत के दिन जब वो आएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस तरह सच्ची तिजारत करने वाले अंबिया के साथ उठेंगे। लोग पूछेंगे अल्लाह ये कौन सा तबका है जो आज नबियों के साथ इनका हशर हो रहा है, नबियों के साथ इनको उठाया जा रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये उम्मत मुहम्मदिया के सच्चे ताजिर हैं जिनकी तिजारत में झूठ नहीं, जिनकी तिजारत के अंदर धोखा नहीं, जिनकी तिजारत के अंदर बेईमानी नहीं। अल्लाह ऐसी ताजिरों को क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाएंगे। फिर एक तबका उठेगा, वो लोग कुरान की तिलावत में मशगूल होंगे। पूछा जाएगा कौन है? ये वो लोग हैं जिनको मेरे कलाम से इश्क था, मेरे कुरान से मोहब्बत थी। ये कुरान का सुबह से शाम तक का मशगला, कुरान को पढ़ना पढ़ाना, कुरान को सीखना सिखाना, मेरी रजा के खातिर इन्होंने कुरान की तालीम का निजाम किया, कुरान को पढ़ते थे पढ़ाते थे। आज ये लोग उठ रहे हैं इसी हाल में। बाज़े लोग उठेंगे तलबिया पढ़ते हुए, लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उनके जिस्मों पर एहराम होगा। पूछा जाएगा कौन है? ये वो लोग हैं हालत एहराम में इंतकाल कर गए थे, हालत एहराम में इंतकाल कर गए थे, उम्रा के लिए आए थे, हज के लिए आए थे, इन्होंने इसी हाल में इनकी वफात हुई थी और क़यामत के दिन उठे हैं तो इसी हाल में उठे हैं। एक तरफ मोमिनीन का तबका उठेगा तो इस हाल में उठेगा, बाद नबियों के साथ उठेंगे, बाद सालिहीन के साथ उठेंगे, बाज औलिया अल्लाह के साथ उठेंगे, बाज़े लोग शुहदा के साथ उठेंगे। जिस तरह जो मशगला था उसी तरह इनका हशर बपा होगा, उसी तरह अल्लाह की बारगाह में उठकर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक तरफ मोमिनीन का यह हशर होगा, एक तरफ काफिर उठकर खड़े होंगे अपनी कब्रों से। जब काफिर उठेंगे इनके उठने की कैफियत बड़ी भयानक होगी, कब्रों को चीरते हुए, कब्रों को फाड़ते हुए, या वैलता या हसरता कहते हुए उठेंगे। है अफसोस आज के दिन की हमें हसरत है, या हसरता आज के दिन की हमें हसरत है। अफसोस है आज के इस दिन पर कि आज का जो दिन है अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन है। आज के इस दिन हमारी हसरत है, वाह हसरता, हमारी तबाही है, हमारी बर्बादी है, हमारी हलाकत है। कुफ्फार के तबके फिरौन के साथ उठेंगे, हमान के साथ उठेंगे, शद्दाद के साथ उठेंगे, उबई बिन खलफ के साथ उठेंगे, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के साथ उठेंगे। जिस तरह की कैफियत हुई थी उस तरह उठेंगे। मेरे भाइयों, ये दुनिया है, यहाँ जो अमाल करोगे इसी तरह क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जिस तरह की कैफियत होगी इसी कैफियत के साथ अल्लाह पाक क़यामत के दिन उठाएंगे। जो आदतें हमारे अंदर पनप रही होगी उन्हीं आदतों के साथ उठाया जाएगा। आप सोचते होंगे क्या आदतें हैं? एक
میں ایک واقعہ بار بار سنا چکا ہوں لیکن وقت بہت کم ہے، میں اس پورے واقعہ کو سنائے بغیر صرف اس کی ایک مثال کے طور پر بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے اندر جتنے صفات ہیں وہ سارے صفات انسانوں کے اندر ہیں۔ جن صفات کے ساتھ انسان دنیا سے چلے گا اللہ قیامت کے دن انہی صفات کے ساتھ حشر برپا کریں گے، اور جب انسان اٹھیں گے لوگ اپنی حالت کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوانیزے پر ہوگا، مطلب سورج کی جو مقدار ہے وہ بہت نزدیک ہوگی۔ سوانیزہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ناپ کر نہیں کہا کہ سوانیزہ ہے، بلکہ یہ ہے بات کہ اصل میں سورج کی نیچائی اور سورج کی قرب کو بیان کرنے کے لیے نیزے کا ناپ بتاتے ہیں۔ سورج اتنی قریب ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، بعض لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی پنڈلی تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی ران تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوگا۔ جس کی جو کیفیت، جس کا جو عالم ہے وہ اس طرح کی کیفیت میں ہوگا، لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہونی ہے اس پر قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والوں پر، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی محبت جن کے دلوں میں ہے، میدان محشر میں بھی ان کے سروں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ یہ ہلکا سا منظر ہوگا، ایک طرف مومنین اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ایک طرف کفار مشرکین اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب مومنین کے طبقے میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، مجدد ہوں گے، نیک صالح ہوں گے، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، حفاظ قرآن ہوں گے، مفسرین قرآن ہوں گے، دین کے داعی ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد ہوں گے، سب کے سب ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کا حساب شروع کریں گے۔ کیفیت ایسی ہوگی جب حساب کتاب شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بڑے جلال میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ اب کون ہے؟ تم اس وقت پسینے میں شرابور ہو، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، اب بتاؤ تمہارا پرسان حال کون ہے؟ کون تمہاری سفارش کرے گا؟ کون تمہیں جنت میں لے کر جائے گا؟ کون تمہیں میرے عذاب سے بچائے گا؟ کون تمہیں میرے مار سے بچائے گا؟ کون تمہیں میری پھٹکار سے بچائے گا؟ کون ہے آج جو تمہیں میری قہاریت سے باہر نکالے؟ کون ہے آج جو تمہیں میری جباریت سے باہر نکالے؟ پوری دنیا پر سناٹا ہوگا، لوگ سب کے سب حضرت سیدنا ابو الانسان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، پوری انسانیت پر آپ کا احسان ہے، پوری کی پوری انسانیت آپ کے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ اے ابو البشر، اے نبوت کی کڑی کو چلانے والے، اے پیغمبر، اے رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجئے تاکہ آج اللہ کی جباریت، قہار کی قہاریت سے ہمیں بچا جا سکے، آپ سفارش فرما دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جب جنت سے آیا میں خود رو رو کر توبہ کیا ہوں، میں نے طویل عرصے تک، سال تک
کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میں دعا کرتا رہا، میں روتا رہا، لیکن آج میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا. آپ ایسے کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے. پھر اس کے بعد پوری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے گی. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا اس وقت، اس لیے کہ یہ ایک مرحلہ ایسا تھا میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اپنی قوم کے لیے میں نے ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. آج میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، وہ حق میرا بھی نہیں ہے. ایسے کیجئے، آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ بتا کر بھیج دیں گے اور کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جائیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ دیں گے نہیں، آج یہ ہمارا بھی حق نہیں ہے. پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس چلیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائیں گے آج یہ حق ہمارا بھی نہیں ہے. جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت چلے گی اور فرمایا جائے گا جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے، آج اگر کسی کو یہ حق ہے تو پھر وہ پوری انسانیت کے امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکائنات، امام الکل حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب پوری انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانیت جا کر کہے گی یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. سارے انبیاء کو نبوت آپ کے طفیل میں ملی ہے، دنیا کے سارے اولیاء کو ولایت آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے. یا رسول اللہ، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ، آج اگر آپ نے ٹھکرا دیا، کون ہے جو ہماری سفارش کرے گا؟ ادھر امت کہے گی رسول اللہ آپ بھی اس وقت ہماری سفارش کریں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہوں گے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تعریف کریں گے، اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے. جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر میدان محشر کے بقا ہونے تک نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی قطب نے، نہ کسی ابدال نے، نہ غوث نے، نہ پیر نے، نہ ولی نے، کسی نے اللہ کی وہ تعریف نہیں کی ہوگی اس طرح اللہ کی تعریف کریں گے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا سر سجدے میں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے ہوں گے اور اپنی امت کے حق میں کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ پیغمبر جب باحیات ہیں حضور تب بھی کہہ رہے ہیں یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میدان بدر بپا ہے، حضور سجدے میں سب رکھے ہیں، کہہ رہے یا رب امتی. شب قدر کے ایام ہے، حضور سجدے میں سب رکھے ہیں، کہہ رہے یا رب امتی. اس امت نے کیا دیا ہے؟ کیا تحفہ پیش کیا ہے امت نے؟ جو پیغمبر حیات میں بھی محشر میں بھی
اللہ کے عرش کے سامنے بھی، فرش پر بھی ہمیشہ سجدے میں سر رکھ کر یہ کہتے ہو رب ارحم امتی، رب اغفر امتی، اللہ میرے امت کی مغفرت فرما، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ جو پیغمبر رو رہے ہوں حیات میں بھی، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، ہر جگہ پیغمبر اس امت کی فکر کر رہے ہوں، آپ بتائیے کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے اتنا دل کا ہے؟ کون سے پیغمبر ہیں جو اپنی امت کے لیے اتنا تڑپے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ مجھے بتا دیجئے کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اتنا تڑپا ہو؟ پیغمبروں پر تکلیف حد سے زیادہ گزرتی۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر، میرے نبی، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں ان کو معاف فرما دے، آپ چاہیں ان کے حق میں بددعا فرما دے۔ بیشتر انبیاء نے بددعائیں کی، قومیں ہلاک ہوئی، قومیں برباد ہوئی، قومیں تباہ ہوئی۔ پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، پیغمبر ہاتھ اٹھاتے طوفان برپا ہوتے ہیں، پیغمبر ہاتھ اٹھاتے زمین ہلا دی جاتی ہے، پیغمبر ہاتھ اٹھاتے آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پیغمبر ہاتھ اٹھاتے آسمانوں سے آگ برستی ہے، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک آواز آتی، ایک چیخ آتی ہے، پوری کی پوری قوم موت کی نیند سلا دی جاتی ہے۔ لیکن جو جتنے انبیاء پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائی، اپنی قوموں کے لیے بددعا کی، قومیں ہلاک ہوئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ طائف کے اندر میرے نبی پر پتھر برسے، طائف کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسے، حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر پتھر پڑ رہے تھے، جسم سے لہو بہ رہا تھا، کبھی سینے پر پتھر پڑ رہے تھے، جسم پر لہو بہ رہا تھا، کبھی سر پر پتھر پڑ رہے تھے، جسم پر لہو بہ رہا تھا، کبھی زانوں پر پتھر پڑے، کبھی پنڈلیوں پر پتھر پڑے، بعض اوباش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر پتھر رکھ کر کچل دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکل کر حضور کے نالین مبارک میں جمع ہو گیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم پورا خون سے لہو لہان تھا، جسم خون سے تربتر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر ایک کافر کے انگور کے باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک کافر ترس کھا کر کہتا ہے آپ کی حالت اتنی زار ہو چکی ہے، آپ پر اتنے پتھر برسائے جا چکے ہیں، آپ کو اتنا مارا جا چکا ہے، آپ ٹوٹ چکے ہیں، پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، آپ لیجئے میرے کھیت کے، میرے باغ کے انگور آپ تناول فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے انگور اپنے ہاتھ میں لے، حضور علیہ السلام نے ان انگوروں کو کھایا۔ اللہ کی قسم نبی کے قدم مبارک پڑے تھے، پیغمبر کے دل سے اس عالم میں کیا دعا نکلی تھی کسے پتا۔ باغ کافر کا تھا لیکن آج بھی تر و تازہ ہے، 1500 سال کے بعد بھی انگوروں کے بیل تر و تازہ ہیں، زبردست انگور پورے طائف کے اندر اسی باغ کے اندر ہیں، وہاں کے جھرنے کا پانی پیا، کھجوریں کھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک پہاڑ کے نیچے دامن میں بیٹھ گئے، جب طائف کے میدان سے گزرنے کا موقع آتا ہے، گزرا جاتا ہے، ایک پتھر ہوا میں آج بھی معلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے، اوباش پتھر لا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ، میرے محبوب کے سر پر پتھر نہ پڑے، اس سے پہلے تمہارا ہاتھ لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر اور اوپر کے حصے میں حضرت جبریل نے اپنا ہاتھ لگایا۔
फरमाया, हजरत जिब्रील के हाथ लगने के बाद पत्थर जहां था वहीं पर टिक गया। 1500 साल गुजर गए, पत्थर आज भी बगैर सहारे के हवा में मुअल्लक है। अगर अल्लाह जाने का मौका दे, जाओ इन मनाजिर को देखो, ये चीजें देखने की हैं, ये असल देखने के मनाजिर हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामने ताइफ से उस पहाड़ के नीचे से उतरे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, अज़ाब के फरिश्ते आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो, ये दो पहाड़ जो आप देख रहे हैं शहर ताइफ के दरमियान में, इसे पीस कर रख देंगे, ताइफ वालों की चटनी बन जाएगी, ये ताइफ वालों का नामो निशान नहीं रहेगा, ये ताइफ वालों को मिटा दिया जाएगा। रसूलुल्लाह आपका हुक्म हो, आपका इशारा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू बत्ती, अल्लाह आज मैं बेबस हूँ। ये वो दुआ है फज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ने लिखी। एक तवील अरसे के बाद जब ये दुआ मेरी नज़रों के सामने आई, वो मंजर जब मेरे सामने आया, मेरा दिल मजबूर हो गया रोने पर। मैं बहुत देर तक रोता रहा। क्या मंजर था, किस पसे मंजर में अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई होगी। ताइफ के मैदान से जब बाहर निकले, जिस्म जख्मों से चूर है, लहू लहान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक उठाकर दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा अश्कू बत्ती, अल्लाह मेरे इन आंसुओं को देख मेरे मौला, अल्लाह मैं कमजोर बंदा हूँ। हुजूर की दुआ है, अल्लाह के नबी दुआ में फरमाते हैं, अल्लाह मैं कमजोर बंदा हूँ, या अल्लाह तू मेरी हालत को देख रहा है, अल्लाह क्या तुझे मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा, अल्लाह क्या तुझे इस वक्त मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त जो मेरी हालत है, जो मैं टूटा हुआ हूँ, जो इस वक्त मेरे ऊपर तकलीफ है, अगर मेरे हाथ उठ गए तो अल्लाह यकीनन अगर मैं यूं कहूँ अब क़यामत बता हो जाए, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम पूरी कायनात एक लम्हे में तबाह हो जाएगी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह महदी कौमी, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती, मेरी नबूवत का इल्म नहीं है, मेरी रिसालत का इल्म नहीं है, अल्लाह मैं तेरा महबूब हूँ, इसका इनको इल्म नहीं है, इसलिए मुझे पत्थर मार रहे हैं, मेरी इन अदाओं का इनको इल्म नहीं है, इसलिए मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं। अल्लाह अगर मैं आज यूं कहूँ, अल्लाह पूरी कायनात तबाह कर दे, अल्लाह तेरी इज्जत और जलालत की कसम आज पूरी कायनात भी तबाह हो जाएगी। लेकिन नहीं, अल्लाह जब तूने कह दिया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और ये भी कह दिया तू रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह तू रब होकर गुनहगार को माफ करता है, तो फिर मैं रहमतुल लिल आलमीन होकर मैं क्यों सताने वालों को माफ नहीं करूं, मैं क्यों तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करूं। अल्लाह मैं दरगुजर करता हूं, मैं माफ करता हूं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, इसलिए के लिए मुझे नहीं जानते। ये दुआ फरमाई। उसके बाद ताइफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन से बड़े बड़े सहाबा पैदा फरमाए। सरजमीन ताइफ का एक छोटा सा एक चैप्टर में बताकर आगे बढ़ जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, इसका समरा, इसका नतीजा, एक तो अल्लाह के नबी ने उसी सरजमीन पर खड़े होकर माफ फरमा दिया। अगर हुजूर माफ नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह के नबी के माफ करने के बाद ताइफ में आज भी ये हाल है। तकरीबन 90% घरों के अंदर, हर घर के अंदर एक पागल है, हर घर के अंदर एक पागल है। हुजूर के माफ करने के बाद यह नतीजा है, अगर पैगंबर माफ नहीं करते तो। अब आप थोड़ा देख के अल्लाह के नबी माफ भी फरमा दिए और उस जमीन पर खड़े होकर हुजूर ने दुआ भी फरमा दी।
اس کا نتیجہ ایمان لاتے گئے. حجاج بن یوسف الثقفی یہ اسی سرزمین طائف کا پیدا ہوا انسان ہے جہاں بہت سارے جرائم ہیں حجاج بن یوسف کے، وہاں پر بہت اچھے کارنامے بھی ہیں. حجاج بن یوسف کے ایک بھائی تھے محمد الثقفی. ان کے بطن سے، ان کی سرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن قاسم کو پیدا فرمایا. حجاج بن یوسف اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا. محمد بن قاسم کیا ایک 18 سال کی عمر کا ینگ نوجوان. مجھے یہاں بہت افسوس ہوتا ہے جو ینگ عمر اسلام کی آبیاری کے لیے کام آنا چاہیے، آج وہ ینگ عمر موبائل میں گیمز کھیل کر پیسے برباد کر کے لوگ آج ہمارے نوجوان خودکشیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. میری اپنی معلومات کے مطابق بہت سارے نوجوان خودکشی جو کیے ہیں اسی نحوست کا نتیجہ. موبائل میں گیماں کھیلو، اس کے بعد خرچ ہو گیا لاکھوں کے روپے خرچ. اب ان کے سامنے دو آپشن، نہیں تو مر جاؤ نہیں تو بھاگ جاؤ. بہت سارے بھاگ گئے، بہت سارے مر گئے. کہ یہی جوانیاں ہیں بھائی؟ تف ہے ایسے نوجوانوں پر، افسوس ہے ایسے نوجوانوں کی نوجوانی پر. اپنی نوجوانی کو اسلام کی آبیاری کے لیے کام میں لے کر آؤ، ورنہ پھر یقیناً ڈوب مرنے کا مقام ہے نوجوانوں کے لیے. 18 سال کا ینگ نوجوان، اور وہ زمانہ حجاج بن یوسف کے نام سے زمانہ تھراتا تھا، کانپتا تھا. ایسا باراب انسان 18 سال عمر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سیدھا حجاج بن یوسف کے محل میں اندر داخل. حجاج بن یوسف دیکھا ہوا کون رہنے تن ینگ پٹا ہے، ڈرنا نہیں سے ایک دم حجاج بن یوسف کے محل میں. حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا ہے، ایک دم چہرہ باروب ہے. محمد بن قاسم گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک دم 18 سال. حجاج بن یوسف پوچھتا کون ہے تو؟ محمد بن قاسم خاموش. حجاج بن یوسف نے کہا تو جانتا ہے مجھے کون ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا جانتا ہوں، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، تو صحابی رسول کا قاتل ہے. حجاج بن یوسف نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ ڈر کس بات کا؟ حجاج بن یوسف نے کہا تیرا نسب بیان کر. محمد بن قاسم نے کہا محمد بن قاسم الثقفی. حجاج بن یوسف نے کہا بس کر، میرا ہی اپنا خون ہے، تم میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. اچھا تو وہ محمد کا بیٹا ہے جو آج میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس سرزمین پر سندھ میں مسلمانوں پر بڑا ظلم، بہت ستم. حجاج بن یوسف نے 4 قافلے بھیج کر واپس آ گئے تھے. حجاج بن یوسف نے کہا محمد بن قاسم سے، محمد بن قاسم کیا سندھ کی طرف مجاہدین کا ایک دستہ لے کر چلو گے؟ محمد بن قاسم نے کہا الحمدللہ، چلنے کے لیے تیار. بہت کم فوجی دستہ دے کر سندھ کی طرف روانہ کیے. محمد بن قاسم جب سندھ میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد سندھ فتح ہوا. ایک طویل قصہ ہے یہ، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں. جب سندھ فتح ہو گیا تو سندھ کے جو واسی تھے، سندھ کے جو رہنے والے تھے، تھراتے تھے، کانپتے تھے. ان کے ذہنوں میں نقشہ تھا مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا.
لیکن محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں سے کہا لوگوں میں محمد بن قاسم ہوں اور میں حقیقت میں غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ فتح ہوا، میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج سب کو معاف کر دو۔ آج محمد رسول اللہ کا غلام محمد بن قاسم کہتا ہے کہ سب کو معاف کر دو، کسی بھی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جو سپاہی کسی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ لگائے گا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ حکم ہے جرنیل کا، کمانڈر کا۔ عمر کیا ہماری لینگویج میں بولتے نا گولے کھیلنے کی عمر کر کو، وہ عمر میں اتنا بڑا فرمان، اور ہمارے ذہن میں نہیں، عیاشی کی عمر، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے طبیعت میں، پھر ینگ عمر میں بڑا کام ہو جاتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سندھ کے لوگ تھراتے تھے اب قتل عام ہوگا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب صبح کو اعلان ہو رہا ہے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہو، اپنے اپنے مذہب پر باقی رہو، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اب کے بعد اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، اللہ کا دین بھی چلے گا، قانون بھی چلے گا، لیکن ظلم کسی پر نہیں ہوگا، کسی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جوانوں میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اعلان ہو رہا ہے۔ دوسرے تیسرے دن صبح اٹھ کر محمد بن قاسم دیکھتے ہیں کہ لوگ محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر اس کے وہ پتلے کی پوجا کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ محمد بن قاسم کے لیے سندھ کے لوگوں کے جو جملے تھے، نوجوانوں آج ہم میں سے ہر ایک کے لیے بات ہے، کہا محمد بن قاسم ہم نے تو سمجھا تھا تو ایک بادشاہ ہے، تو ایک فوجی ہے، تو ایک جرنیل ہے، تو ایک کمانڈر ہے، لیکن بات سمجھ میں تو ایک دیوتا ہے۔ اتنا بڑا اعلان ایک دیوتا ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کی طبیعت سے ورے ہے چیز۔ محمد بن قاسم نے اس وقت فتح مکہ کا چاپٹر کھولا، میں اس کا غلام ہوں جس نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس کا غلام ہوں جس نے کر کے دکھایا ہے۔ سندھ فتح ہوا، اسلامی قانون کا نفاذ ہوا، واپس لوٹے تو حجاج بن یوسف کی آنکھیں پتھرا گئی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جو دعا فرمائی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس مٹی کو جو قبول فرما، تو پھر اس مٹی سے محمد بن قاسم جیسا جرنیل پیدا ہوا جو مکمل ایک ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے سبب بن گئے۔ یہ ہوتا ہے اصل۔ تو سارے انبیاء پیغمبروں نے جو حق ملا تھا اسے ادا کر دیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حق ملا تھا۔ آپ چاہے بھی سخت پر دعا کر دیں یا رسول اللہ پوری قوم کو، پوری انسانیت کو ہلاک و تباہ کر دیا جائے گا، حضور نے فرمایا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں جانتے۔ اب میدان محشر میں پوری انسانیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی۔ اب اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اب اللہ کیا فرماتے ہیں، اپنے محبوب کو کیسا فرماتے ہیں، اور حضور اس وقت اپنی امت کی سفارش کیسے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ اگر سلامت رکھے، اللہ موقع عطا فرمائے تو اگلی جمعہ انشاءاللہ اس پس منظر کو آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ کو